السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل میرا گھر میری جنت 7۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئی تھیں اور گھر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے منی زو کھول دیا ہو۔ جی جناب، آپ نے صحیح سنا، میں بات کر رہی ہوں گرمیوں کی چھٹیوں کے بارے میں، اور میرا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ چھٹیاں کیسے گزاریں، اور میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی اور آپ کو وہ بہت پسند آئے گی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئی تھیں اور گھر میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے منی زو کھول دیا ہے۔ صبح کے صرف 9 بجے تھے۔ امی کچن میں پسینے سے پریشان کھڑی تھیں۔ چولہا جل رہا تھا اور ایک طرف چائے، دوسری طرف پراٹھا، اور تیسری طرف بچوں کی آوازیں کہ امی اس نے میرا تکیہ لے لیا ہے، امی میں تھک رہا ہوں، وائی فائی سلو ہے، امی آج لنچ میں کیا ہے۔ امی نے ایک لمبا سانس لیا اور دل میں سوچا کہ یا اللہ، ابھی تو پورا دن باقی ہے۔ گھر میں 3 بچے تھے۔ پہلا احمد تھا جو کہ 6 سال کا تھا، جس کا کام صرف شور کرنا تھا، کوشنز پھینکنا تھا اور ہر 2 منٹ بعد فریج کھولنا تھا۔ نمبر 2 پہ آتی ہیں عائشہ، جو کہ 10 سال کی تھی، جو ہر وقت کہتی تھی کہ امی مجھے ایستھیٹک لائف چاہیے، لیکن اپنا کپ بھی سنک میں نہیں رکھتی تھی وہ۔ زین 15 سال کا تھا، جس کی پوری سمر ویکیشن صرف اور صرف موبائل، ہیڈ فونز اور بس تک محدود تھی۔ ایک دن امی نے فیصلہ کیا کہ بس اب یہ گھر جنگل نہیں بنے گا۔ انہوں نے تینوں بچوں کو بلایا اور کہا کہ آج سے سمر چیلنج شروع۔ تینوں حیران، وہ کیا ہوتا ہے؟ امی بولی کہ جو بچہ سب سے زیادہ رسپانسبل ہوگا اسے آخر میں سرپرائز ملے گا۔ اب تو تینوں سیریس۔ ڈے 1 احمد کا امتحان۔ امی نے احمد سے کہا کہ آج تمہارا مشن ہے اپنے ٹوائز خود اٹھانے ہیں۔ احمد نے پہلے تو ڈرامہ کیا کہ امی میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، لیکن پھر امی نے کہا کہ جو بچہ رسپانسبل ہوتا ہے نا، وہ سپر ہیرو بن جاتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، احمد 20 منٹ بعد اٹھا چکا تھا ٹوائز اور کوشن سیدھے کر چکا تھا، اور آخر میں خود صوفے پر کھڑا ہو کر بولا کہ میں کیپٹن کلین ہوں۔ زندگی ایستھیٹک عائشہ کی۔ ڈے 3۔ عائشہ ہر وقت ویڈیوز دیکھتی تھی کہ سمر گرل کی روٹین، پرفیکٹ ڈاٹر وائبز۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج تم بھی واقعی ہی ایستھیٹک لائف گزارو گی۔ عائشہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ پھر امی نے اسے دیا ایک چھوٹا سا پلانٹ، ایک ڈائری اور نیمبو پانی بنانے کی ذمہ داری۔ شام تک عائشہ پلانٹس کو پانی دے رہی تھی، ڈائری کو ڈیکوریٹ کر رہی تھی، اور کچن میں امی یہ منٹ لیوز کہاں ہیں کہہ رہی تھی۔ پہلی بار اسے سمجھ آیا کہ پریٹی لائف صرف فلٹر سے نہیں بنتی۔ زین کا شاکنگ مومنٹ۔ ڈے 5۔ زین ہمیشہ موبائل پر رہتا تھا۔ ایک دن اچانک لائٹ چلی گئی اور وائی فائی بھی بند تھا، اوپر سے موبائل کی جو بیٹری تھی وہ بھی صرف 2% رہ گئی تھی، یعنی کہ زین کی زندگی ختم۔ وہ صوفے پر بیٹھا چھت دیکھ رہا تھا جیسے اب میں کیا کروں۔ تب امی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ کچن میں۔ زین نے بولا کہ امی پلیز، لیکن امی نے اسے کہا کہ چلو میں تمہیں فروٹ چاٹ بنانا سکھاتی ہوں۔ شروع میں تھوڑا اس کو آکورڈ لگا، عجیب لگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے فروٹس کو کٹ کیا، پھر آئس ڈالی، پھر منٹ ڈالا، اور آخر میں خود ٹیسٹ کر کے بولا کہ یہ تو مارکیٹ سے بھی بہتر ہے۔ اسی دن پہلی بار اس نے ڈنر ٹیبل پر موبائل کے بغیر بیٹھ کر سب سے بات کی۔ پھر گھر بدلنا شروع ہو گیا۔ اب احمد صبح بوٹل فل کرتا، عائشہ پلانٹس کو پانی دیتی، اور زین ایوننگ میں چھت پر سبلنگز کے ساتھ بیٹھتا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا،
اور سب سے بڑی بات کہ ہر 5 منٹ بعد امی میں بور ہو رہا ہوں کم ہو گیا تھا۔ پھر آیا کچن ڈیزاسٹر ڈے۔ ایک دن امی بہت تھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج ڈنر تم لوگ بناؤ۔ تینوں شوق ہو گئے۔ میں کچن، احمد نے آٹا گرا دیا، عائشہ ایستھیٹک سینڈوچ بنا رہی تھی اور زین شیف بن گیا۔ اور آخر میں کچن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوکنگ کا ٹورنیڈو آ گیا ہو، یعنی طوفان۔ لیکن اسی میس میں ہنسی تھی، ٹیم ورک تھا، میموریز تھی، اور رات کو سب کھانا کھا رہے تھے۔ امی چپکے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر احمد بولا کہ امی آپ سارا دن یہ سب اکیلے کرتی ہو؟ امی ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا۔ عائشہ فوراً بولی کہ ہم ہیلپ کیا کریں گے نا اب۔ اور زین جو ہمیشہ کول بنتا تھا آہستہ سے بولا کہ امی کل میں ناشتہ بنا دوں گا۔ امی نے حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ واقعی؟ پھر اس نے کہا کہ ہاں، لیکن اگر کچن جل گیا تو پھر میرے پہ الزام مت کرنا۔ اسی رات امی نے محسوس کیا کہ بچے صرف شرارتی نہیں تھے، انہیں بس اٹینشن، ڈائریکشن اور تھوڑی سی محبت والی ٹریننگ چاہیے تھی۔ اور پھر وہی سمر ویکیشن جو پہلے شور، سٹریس اور امی سے بھری ہوئی تھی، اب لافٹر، بانڈنگ، لرننگ اور سافٹ میموریز میں بدل گئی۔ شروع میں امی کو لگتا تھا کہ مسئلہ صرف بچوں کی شرارتیں ہیں۔ انہیں ہر وقت یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچے اتنا شور کیوں کرتے ہیں، ہر وقت موبائل کیوں مانگتے ہیں، ہر 5 منٹ بعد بورڈم کیوں ہوتے ہیں، مطلب بہت زیادہ تھک جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آ گیا کہ بچے اصل میں بیزی نہیں تھے، وہ بس ڈائریکشن کے بغیر تھے، روٹین کے بغیر تھے، اور اپنی انرجی کہاں لگانی ہے یہ نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے احمد کوشنز پھینکتا تھا، عائشہ صرف ڈریمی ایستھیٹک ویڈیوز دیکھتی رہتی تھی، اور زین موبائل میں کھویا رہتا تھا۔ کیونکہ جب بچے کے دن میں رسپانسبلٹی نہ ہو، کریٹیوٹی نہ ہو، فیملی ٹائم نہ ہو، تو وہ یا تو ضدی ہو جاتا ہے، یا تو وہ لیزی ہو جاتا ہے، یا صرف اسکرین میں رہنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے تو اب میں کیا ہی کروں۔ پھر وہ اسی طرح موبائل کی ایڈکشن ہو جاتی ہے ان کو۔ پھر احمد کیوں بدل گیا؟ احمد سب سے چھوٹا تھا، اسے لگتا تھا کہ میں ابھی بچہ ہوں، مجھے صرف کھیلنا ہے۔ اس کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہی نہیں تھا، اور نہ اسے احساس تھا، اور نہ کسی نے اس کو سکھایا۔ لیکن جب امی نے اس سے کیپٹن کلین کہا تو اس کو پہلی بار کام اسے بورنگ نہیں لگا۔ اور یہی بچوں کی سائیکالوجی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر بات میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو کہ انداز میں اگر آپ یہ کہیں گے نا تو بچہ بھی اریٹیٹ ہو جائے گا کہ بار بار مجھے کام کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کرنا۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو کہ گیم بنا دیں نا، چیلنج بنا دیں اور پریز دے دیں، تو وہی بچہ خوشی سے کام کرتا ہے۔ اس لیے احمد نے ٹوائز بھی اٹھائے اور پراؤڈ فیل کیا۔ عائشہ کی ایستھیٹک لائف۔ عائشہ ہر وقت پرفیکٹ زندگی دیکھتی تھی، کیوٹ رومز، پریٹی گرلز، آرگنائزڈ روٹینز، لیکن وہ جو چیز تھی نا وہ صرف اسکرین کے اندر تک محدود تھی۔ حقیقت میں وہ خود اپنی چیزیں بھی نہیں سنبھالتی تھی، اس کی اپنی روٹین اتنی خراب تھی، وہ بس ایکسپیکٹیشنز کرتی تھی، لیکن ریالٹی جو تھی نا اصل زندگی، اس میں وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ آج کل بہت سے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور بہت سی مائیں اس چیز سے گزر رہی ہیں کہ یہ ویڈیوز دیکھتی ہے، یہ فالو نہیں کرتی۔ وہ بیوٹیفل لائف دیکھتے بہت ہیں، لیکن بیوٹیفل ہیبٹس نہیں بناتے، وہ خود سے کچھ نہیں کرتے۔ پر جب امی نے اسے کہا، اسے پلانٹ دیا، اسے ڈائری دی، اسے لیمنیٹ بنانا سکھایا کہ کیسے بناتے ہیں، تو وہ اس کو رسپانسبلٹی اور لگی، اور اسے پہلی بار فیل ہوا کہ اصل سافٹ لائف صرف فوٹوز نہیں ہوتی، بلکہ کام ہونا، یوزفل ہونا، کریٹیو ہونا، اور اپنے دن کو اچھا بنانا بھی ہوتا ہے۔
زین کی سٹوری تو سب سے امپورٹنٹ تھی کیونکہ اکثر ٹین ایجرز روڈ تو نہیں ہوتے، کیئرلیس نہیں ہوتے، وہ بس اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ زین بھی ایسا ہی تھا، اسے لگتا تھا کہ موبائل میں اس کی خوشی ہے، لیکن جیسے ہی وائی فائی چلا جاتا تھا تو اس نے بورڈم پکڑ لیا ہوتا تھا، اسے تھکاوٹ شروع ہو جاتی تھی، وہ تنگ آ جاتا تھا۔ یہی حقیقت ہے، اگر بچے کو اس کی کوئی ہابیز نہ ہو، اس کی کوئی فیملی کی بانڈنگ نہ ہو، اس کے اندر کوئی اسکل نہ ہو، تو پیچھے اس کے لیے اسکرین ہی رہ جاتی ہے، اور یہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ہٹنے سے نا اسے ایمپٹینس محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس ان تینوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، ہابیز، فیملی بانڈنگ، اسکلز، تو پیچھے پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ ہاں میرے پاس اسکرین ہی بڑی زندگی ہے۔ جب امی نے اسے کچن میں فروٹ چاٹ بنانا سکھائی اور فیملی کے ساتھ بیٹھنا سکھایا تو اسے فیل ہوا کہ اصل خوشی صرف اسکرولنگ میں نہیں ہوتی۔ پھر گھر کیوں بدل گیا؟ کیونکہ امی نے صرف ڈانٹنا بند نہیں کیا، انہوں نے بچوں کو انوالو کیا اپنے کاموں میں، ان پر ٹرسٹ کیا، انہیں یوزفل فیل کروایا۔ اور بچے جب یوزفل فیل کرتے ہیں تو وہ نیچرلی زیادہ میچور ہوتے ہیں، زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں، اور ارد گرد کی چیزوں پر دھیان رکھتے ہیں، کوآپریٹیو ہو جاتے ہیں۔ اصل کچن ڈیزاسٹر میں نہیں تھا۔ ہاں، کچن خراب تو ہوا تھا، آٹا گرا تھا، ٹیڑھے میڑے سینڈوچز بنے تھے، فروٹ فلور پر بھی گرے تھے، لیکن اسی دن بچوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ امی روز یہ سب کیسے مینیج کرتی ہیں۔ اور یہی وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ بچوں کو صرف لیکچر سے نہیں، ایکسپیرینس سے سمجھ آتا ہے۔ جب امی اس کو ڈانٹتی ہیں، جب امی بچوں کو ڈانٹتی ہیں کہ تم لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی مشکل میں ہے، تو وہ لوگ اس چیز کو نہیں فیل کرتے کہ کیوں اتنی مشکل ہے، کیسے ہے۔ اگر وہ ایکسپیرینس کریں گے نا، پریکٹیکل کریں گے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے، وہ خود اس کے اندر سے گزریں گے، تو ان کو فیل ہوگا کہ یہ کام امی روز کرتی ہیں۔ تو یعنی کہ ہمارا ایک دن کرنے میں ہم اتنا تھک جاتے ہیں، اور امی کا ایک دن بھی چھٹی کا دن نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس سٹوری کا اصل میسیج یہ ہے کہ بچے صرف خاموش ہونے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں سکھانا پڑتا ہے، انہیں انوالو کرنا ہوتا ہے، انہیں وقت دینا پڑتا ہے۔ اور ایک ماں کو ہر وقت صرف سرونٹ ویٹر بننا نہیں چاہیے، بچوں کو اپنا کام، اپنی ذمہ داری، ایمپتھی یا فیملی ٹیم ورک ضرور سکھانا چاہیے، کیونکہ اگر آج وہ اپنی بوتل کو خود بھرنا سیکھ گئے تو کل وہ اپنی ماں کی تھکن بھی سمجھ جائیں گے۔ جی تو گائز، آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا؟ آج کا ٹاپک کیسا لگا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ان سٹیپس کو فالو کیجیے گا تاکہ جو آپ کو سٹوری لگی ہے اس سے جو آپ کے بچے ہیں وہ امپروو ہوئیں یا نہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔